یہ لڑکا مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے. اس کے جملے سے حضرت عمر فاروق نے کہا یہ لڑکا مجھے مارنے کی قتل کرنے کی دھمکی دے گا, جبکہ کوئی نہیں سمجھاتا اس بات کو. بس اس کو یہ تھا ٹیکس میرے اوپر زیادہ لگائے اور دشمنی تھی مجوسی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 ذی الحجہ ابھی گزرا ہے, محرم سے پہلے 26 ذی الحجہ کی تاریخ تھی. فجر کی نماز میں آپ لوگوں کو جگاتے تھے اور آپ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے آئے تھے. یہ ابو لولو فیروز مجوسی پہلی صف میں آ کر کھڑا ہوا تھا اور ایک تلوار 2 دھاری دار زہر میں بجھائے ہوئے لا کر کے اپنے دامن میں چھپایا ہوا تھا. جیسی حضرت عمر فاروق فجر کی نماز میں رکعت باندھے اس نے فوراً آپ پر حملہ کیا اور اتنا تیز حملہ کیا کہ آپ کے پیٹھ سے لے کر سینے تک کا زخم آ گیا. یوں کی جن کو اورینٹلائز کہا جاتا ہے, یہ اسلام کے متعلق بہت سارے مطالعہ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں, حدیث بھی پڑھتے ہیں, فقہ بھی, قرآن بھی, تفسیر بھی, اور پھر مسلمانوں میں اعتراضات ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے شک پیدا کرنے کے لیے کتابیں لکھتے ہیں اور دماغوں میں یہ چیزیں پیدا کرتے ہیں, جماعتیں بناتے ہیں. مستشرقین یہ بہت زیادہ ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں. خالد بن ولید کو معزول کر دیا عمر ابن خطاب نے, اور یہ کہتے ہیں ان کے خلافت کے دور کا یہ بہت ہی ایسا کام تھا جو پسپائی کی طرف مسلمانوں کو لے جاتا ہے, یا مسلمانوں میں اس چیز کا ایسا اثر پڑ سکتا تھا جو ان کو کمزور کر دے. یہ باتیں بہت اٹھاتے ہیں, لیکن فرق کچھ نہیں تھا. ان کے معاملات تھے کیونکہ خلیفہ وقت تھے اور ان کی اطاعت ضروری تھی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ معاملات تھے. کس بات پر؟ حالانکہ مشاجرات کے متعلق بیان نہیں کرنا چاہیے, نہ ہی لڑائیاں تھیں. حضرت خالد بن ولید میں حضرت عمر میں کوئی لڑائی نہیں تھی. وہ ان کو خلیفہ اجل, خلیفہ وقت اور خلیفہ برحق سمجھتے تھے اور ان کی اطاعت میں 5 سال گزارے ہیں. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط آیا کہ خالد بن ولید کو سپہ سالاری سے معذور کیا جائے. وجہ کیا تھی؟ کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں, لیکن جو بھی وجوہات رہی ہوں, سیدنا عمر ابن خطاب کے مزاج میں یہ تھا کہ وہ ایک ادنا سی بھی چیز کوئی ایسی جو اسراف ہو, ضائع ہو, اس کو برداشت نہیں کرتے. حضرت خالد بن ولید کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جنگوں میں جب جاتے تھے تو بہت سارے فیصلے ان کو خود لینے پڑتے تھے اور بہت ساری چیزیں ایسی جگہ پر خرچ بھی کرتے تھے, اور وہ خلیفہ وقت کو اس بات کی اطلاع دینے کے لیے اتنے اسباب نہیں مہیا تھے. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی یہ چلتا رہا, تو حضرت ابوبکر صدیق ان کی خدمات کی وجہ سے یہ ساری چیزوں کی طرف نظر نہیں فرماتے, لیکن حضرت عمر سخت مزاج تھے اور عدالت فاروقی پتہ ہے پوری دنیا جانتی. ایک بار خبر یہ آئی کہ ایک شاعر نے, اس وقت شعر و شاعری کا دور ہے, ایک شاعر نے کچھ بہت اچھے اشعار پڑھے تو حضرت خالد بن ولید نے 12,000 درہم اس کو نذرانے میں دے دیے. شاعر صاحب سنو, بہت زیادہ نذرانہ دینا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے. خالد بن ولید کا یہی تھا, بس 12,000 درہم انہوں نے ایک شاعر کو نذرانے میں دیے, اور یہ خبر پہنچی حضرت عمر فاروق کو. حضرت عمر کے ہاں تو معاملہ یہ تھا, کوئی گورنر اگر ایک ترکی گھوڑا بھی استعمال کرتا اچھے قسم کا تو اسے اتار دیتے تھے. تم کل سے گورنر نہیں ہو, اعلیٰ قسم کا لباس پہن رہا ہے. کسی کے بارے میں یہ خبر دی گئی. ان کے خود بیٹے حضرت عاصم وہ گوشت کھا رہے تھے, بہت لذیذ گوشت. حضرت عمر آئے, کہا کیا کھا رہے ہو؟ کہا بہت خواہش ہو رہی ہے گوشت کھانے کی. جانتے ہو حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ کہا جو خواہش ہے وہ کھا لو گے. آپ فرماتے ہیں تمہیں پتا ہے آدمی جو طبیعت کرے, جو چاہے, جب اس کی تمنا ہو کھانے کی اور وہی چیز کھا لے, ہر بار ایسا کرتا رہے, اللہ کے نزدیک قیامت کے دن وہ چوروں میں اٹھایا جائے گا. حضرت عمر اتنا تقوی والے تھے, اپنے بیٹے کو اس چیز پر وہ روک سکتے ہوں. تو 12,000 درہم کا نذرانہ جب یہاں پتا چلا تو فوراً آپ نے قاصد بھیجا, خالد بن ولید سے پوچھو. خط میں پہلے یہی تھا, یہ 12,000 درہم کہاں کے تھے؟ یہ بیت المال کے تھے جو شاعر صاحب کو تم نے نذرانے میں دیے, یا اپنی جیب کے تھے؟ اگر بیت المال کے تھے تو مسلمانوں کے مال کو ضائع کیا ہے,
اتنا مال کسی شاعر کو نذرانے میں یتیموں کو دیا جا سکتا. یا اگر تمہارے جیب سے گیا ہے یہ تو پھر حساب بتاؤ اتنا آیا کیسے تھا؟ تمہارے جیب سے تھا تو آیا کیسے؟ اور اگر حساب ہے بھی تمہارے پاس 12,000 درہم کا تو عمر فاروق کہتے ہیں اتنا مال کسی شعر و شاعری پر خرچ کرنے کو میں اسراف سمجھتا ہوں، ناجائز سمجھتا ہوں. اور اس کے بعد اسی خط میں آپ نے لکھا کہ کل سے تم سپہ سالار نہیں رہو گے. یہ بات تھی سیدنا عمر ابن خطاب کی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط آیا تھا. حضرت ابو عبیدہ بھی جانتے تھے خالد بن ولید کا ہونا کتنا اہم ہے جنگوں میں، بہت اہم تھا. اور یہ عین اس وقت آیا تھا جب روم کی لڑائیاں چل رہی ہیں، روم فتح ہونے کے قریب ہے اور پھر یزدگرد کا معاملہ ختم ہونے کو ہے. تو وہ امین الامت تھے ابو عبیدہ بن جراح، امین الامت. میرے آقا نے فرمایا ہر نبی کا امتی میں ایک امین ہوتا ہے، میری پوری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. ان کو امین الامت کہا گیا، وہ امانتوں والے بھی ہیں. تو انہوں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لیٹر چھپا لیا، خط رکھ لیا، ابھی خالد بن ولید کو دے دوں، معزول کر لوں. جنگیں چل رہی ہیں، بہت جگہ ان کو کام آنا ہے. تو کچھ فتوحات جو باقی تھی وہ سارے فتح ہو گئے. تو ابو عبیدہ بن جراح نے وہ خط لے جا کر کے پہلے دیا نہیں، بلکہ پہلے وہ سوالات کیے جو امیر المومنین نے بھیجے تھے. کہا کہ آپ کو یہ تمام چیزیں بدلنی پڑیں گی، آپ اپنی مرضی سے جو خرچہ کیے. حضرت خالد بن ولید نے کہا میں تو صدیق اکبر کے زمانے سے بھی کرتا آیا. ابو عبیدہ بن جراح نے کہا یہ فاروق اعظم کا زمانہ ہے، یہ صدیق اکبر کا نہیں، یہ عمر ابن خطاب کا زمانہ ہے. پھر انہوں نے خط ان کے سامنے دیا کہ عمر ابن خطاب امیر المومنین کا یہ خط آیا ہے. حضرت خالد بن ولید نے خط کھول کر دیکھا، جیسے ہی پڑھا مسکرائے اور کھڑے ہوئے. ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ چومے اور کہا اب میں اپنی پوری باقی کی جتنی زندگی ہے آپ کی سپہ سالاری میں عام لشکری بن کر لڑنے کو بھی فخر محسوس کروں گا. یہ نہیں ہے کہ برسوں سے میں ایک عہدے پر تھا، مجھے ہٹائے، صدر صاحب کو ہٹائے تو منہ پھلا لیا، ہماری کرسی ہل گئی، اب صدر کے علاوہ کوئی بننا ہی نہیں ہے ہم کو. میرے عزیزوں تمہیں پتہ نہیں اللہ صدر سے ہٹا کر چپراسی بھی بنا دے. مولا کریم یہ وہ قادر مطلق ہے. ہم نے خود دیکھا ہے مصر میں، ہم جس ہاسٹل میں رہتے تھے اس ہاسٹل کا جو انچارج ہوا کرتا تھا وہ بڑے اس کے ناز و نخرے ہوتے تھے، اور اس کی سائن کے بغیر ہم کو کھانا نہیں ملتا تھا، اس کی سائن کے بغیر روم نہیں ملتا تھا. اس کے پاس جانے کے لیے ٹائم ہوتے تھے 2-3 گھنٹے کے. تو ہم نے دیکھا کہ اس کو جو ہے منانے کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلتے رہتے تھے، اور کبھی سائن کر کے دیا کبھی نہیں دیا. 4-6 مہینے کے بعد دیکھا اس کو، ہم نے دیکھا کہ ہاسٹل کے دروازے پر دروازہ کھول رہا ہے، دروازہ بند کر رہا ہے. کہا وہاں سے ادھر سیدھے آ گئے. کہا کوئی بات نہیں، ہمارے لیے نارمل ہے. یہ بات میں مذاق کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. اس آدمی کو دروازے کے پاس دروازہ کھولنے بند کرنے کی ڈیوٹی دی گئی تو وہ یہ کہتا ہے کل تک جو مجھے وہاں خدمت دی گئی تھی وہ بھی اللہ کا شکر ہے، یہاں پر جو دی گئی یہ بھی اللہ کا شکر ہے. اسلام یہی چاہتا ہے، تم کرسیوں پر چپک کر کے نہیں، اللہ کریم جس منصب پر تمہیں بٹھائے شکر بجا لاؤ، شکر بجا لاؤ. خالد بن ولید کو پڑے ہوتے تو سمجھ میں آتا منصب عہدے یہ سب وقتی ہوتے ہیں، بہت وقتی ہوتے ہیں، بہت شارٹ لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں ہی رہوں گا رستم، میں ہی رہوں گا پہلوان، میں ہی رہوں گا بادشاہ، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. بڑے بڑے اتار دیے جاتے ہیں. اور ابھی دیکھنا ہوائیں چلیں گی، ملک کے بھی حالات بدل سکتے ہیں. جس ترم خان کو یہ سمجھ میں آتا ہے آج کہ میرے علاوہ کوئی نہیں، جگہ جگہ ہورڈنگ بورڈ میرے ہی ہیں، پوسٹر میرے ہی ہیں، فوٹو میرے ہی ہیں، کل کو ہو سکتا ہے کسی نیوز پیپر کے کونے میں بھی نظر نہیں آؤ گے. اللہ کے فیصلے آئیں گے، کبھی کونے میں بھی نہیں نظر آؤ گے. اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، لیکن اس فیصلوں پر عمل کر لینے میں عزت خالد بن ولید کو پوری دنیا جانتی ہے، لیکن انہوں نے کوئی سرکشی نہیں کی، نہ کوئی بغاوت کی.
ان کے فتح کیے ہوئے علاقے ایک دو نہیں سینکڑوں، یعنی 100 سے زیادہ علاقے فتح کیے ہوئے ہیں. کتنی جگہ ان کا بنایا ہوا گورنر ہے. کیا کبھی یہ بغاوت کر جاتے؟ نہیں، میں عمر ابن خطاب کی بات نہیں مانتا. طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، فوج بھی ہے، فتح کیے ہوئے علاقے بھی ہیں. نہیں، صحبت رسول پائے ہوئے تھے. کھڑے ہو گئے، خط کو لے کر چوم لیا، اور ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ کو چوم کر کہتے ہیں آپ امیر لشکر ہیں، آپ سپہ سالار ہیں، میں اپنی بقیہ پوری زندگی آپ کی سپہ سالاری میں عام فوجی کے ساتھ، عام لشکری کی طرح خدمات انجام دینے کو بھی سعادت محسوس کروں گا. یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو کیا. اب میں آپ کو یہ جو بتایا ہوں، ایک بات میں بتا دوں میرے عزیزوں، اسی لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کے ان معاملات کو سننا ہو تو کسی سنی صحیح العقیدہ سے سنو. کسی چنی سے سنو گے تو پھر وہ ایسے اختلافات بتائے گا کہ تمہارے دل میں لگنے لگے عمر فاروق نے ایسا کیا، خالد بن ولید نے ایسا کیا، علی بن ابی طالب نے ایسا کیا، امیر معاویہ نے ایسا کیا. نہیں، اعتدال اور توازن برقرار رکھنا سارے صحابہ کے درمیان یہ امت پر فرض ہے. اس لیے کہ ہمیں پتا ہے سب کو جو شرف ملا ہے وہ صحبت رسول کا ملا ہے. میرے آقا نے فرمایا میرے کسی بھی صحابی کو گالی نہ دو، کسی بھی صحابی کو برا بھلا نہ کہو. صحابہ میں کسی کے ساتھ بھی ہم برا بھلا کریں گے تو رسول اللہ کو تکلیف ہوگی. ہم یہ مد نظر رکھتے ہیں، اللہ کے رسول کی شرف صحبت انہیں ملی ہوئی ہے، اس لیے ہم سب کو عزت کے ساتھ یاد کرتے ہیں. ان کی خدمات سب کی اپنی جگہ پر ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معزول ہونا یہ اتنا بڑا واقعہ، اس کو مستشرقین یہودی بنا کر پیش کرتے ہیں اور مسلمانوں میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. حضرت عمر سے پوچھا گیا، ان کی خدمات بہت ہیں. ایک جنگ موتا میں انہوں نے 9 تلواریں اپنے ہاتھ سے توڑ ڈالی تھیں. جنگ قادسیہ، جنگ یرموک، پتہ نہیں کتنی جنگیں ہیں تاریخ میں ہیں. حضرت عمر سے پوچھا گیا خالد بن ولید کو اچانک معزول کیوں کیا؟ کہا یہ ایک تو وہ معاملہ تھا، سختی کرتے تھے حضرت عمر فاروق معاملات پر کہ کوئی بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے مال میں. لیکن اس کے علاوہ دوسری وجہ حضرت عمر فاروق نے یہ بتائی، جو خالد بن ولید کی خدمات بہت ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں خالد بن ولید کی خدمات بہت ہیں، وہ اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے، رسول اللہ نے فرمایا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پورے مومنین میں، مسلمانوں میں یا دنیا کو یہ لگنے نہ لگے کہ ہر جنگ صرف خالد کی وجہ سے پتہ ہوتی ہے. یہ تصور کسی کے دماغ میں نہ بیٹھ جائے. کہا کہ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ تصور دینا چاہتا ہوں مسلمانوں کو فتح ملتی ہے تو اللہ کی مدد سے ملتی ہے. اللہ رب العزت پر توکل لوگوں کا برقرار رہے، کسی شخص پر ڈیپینڈ ہونا نہیں. میرے عزیزو، یہاں تو حضرت عمر فاروق یہ سوچتے تھے کہ خالد بن ولید پر ڈیپینڈ ہو کر نہ رہے. فتوحات اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. یہاں پتہ نہیں ایسے ایسے ڈھکوسلے پیر آئے ہوئے کہتے ہیں بس ہمارے پیچھے رہو جنت تک لے جائیں گے، اور اس کے علاوہ تو کچھ ہوگا ہی نہیں تمہارا. یہ ہمارا حلقہ چھوڑو گے تو کہیں کے نہیں رہو گے. یہ باندھ کر کے رکھو، اس حلقے میں ایسے باندھ کر کے رکھو کہ یہاں سے نکل نہیں سکتے. خود کا پتہ نہیں مرنے کے بعد کتنے مارے جائیں گے، کتنے پیٹے جائیں گے فرشتوں سے. لیکن دوسروں کے دلوں میں یہ باتیں ڈال کر کے رکھنا. اسی لیے یاد رکھو کسی ایک پر ڈیپینڈ ہو کر کے رہنا یہ نہیں ہے ہمارے ہاں. دین اسلام اللہ پر توکل سکھاتا ہے. شریعت میرے مصطفیٰ کی ہوگی اور قیامت تک مومنین کو مدد ہوگی تو اللہ کی طرف سے ہوگی. ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ کسی کو ذریعہ بنائے گا، وہ ذریعہ ہوگا. کوئی سپہ سالار ہوگا، کوئی امیر ہوگا، کوئی ہمارا قائد ہوگا، وہ ذریعہ ہوگا. لیکن مدد کس کے ذریعے سے ہوگی؟ صرف اللہ ہی سے ہوگی. اب سنیے سیدنا عمر ابن خطاب کی دور خلافت کی یہ سرحدیں بڑھتی گئیں. کہاں تک پہنچیں؟ یہ علاقے فتوحات کے، ایران فتح ہو چکا ہے، ملک شام فتح ہو چکا ہے، روم فتح ہو چکا ہے. قرآن کی وہ آیت جو میں نے بتایا تھا
صحابہ جب تلاوت کرتے تھے تو مکہ والے ٹھٹا مار کر کے ہنستے تھے کہ یہ روم فتح کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ بادیہ نشین پیروں میں چپل نہیں پیوند لگے کپڑے پہنتے ہیں اور روم فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ جس دن روم فتح ہو گیا صحابہ نے کہا اللہ نے سچ فرمایا، الف لام میم غلبت الروم، اللہ نے قرآن میں فرمایا الف لام میم روم مغلوب ہو جائے گے، رومی مغلوب ہو جائیں گے، ان کو شکست ہو جائے گی۔ اور ہوئی شکست، مسلمانوں نے شکست دی۔ عزیزان گرامی، دو بڑی سلطنتیں قیصر و کسریٰ، قیصر و کسریٰ دنیا میں سنتے رہے ہوں گے۔ قیصر روم کے بادشاہ کو کہتے ہیں اور کسریٰ ایران کے بادشاہ کو، دونوں کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے آج تک نہ قیصر آیا نہ کسریٰ آیا، کبھی آیا ہی نہیں۔ اب کوئی نہ قیصر آیا نہ کوئی کسریٰ آیا۔ ہو سکتا ہے کسی محلے میں کسی بچے کا نام آیا ہوگا قیصر نام، لیکن جو بادشاہ قیصر تھا وہ نہیں آیا، بادشاہ تھا وہ نہیں آیا۔ اور ایران کی سلطنت کے ختم ہونے کے جو معاملات تھے، اس میں جو خسرو پرویز جس نے رسول اللہ کا خط پھاڑا تھا، اس کو اس کے بیٹے نے قتل کیا تھا۔ اس کا بیٹا شیروے تھا اور بیٹا بیٹھا سلطنت پر، بیٹے کو باقی دوسرے جو بھائی تھے انہوں نے قتل کر دیا۔ دوسرے بھائی تھے تقریباً 8، یعنی خسرو پرویز کے 8 بیٹے تھے، انہوں نے سب شیروے کو مار ڈالا۔ اور مارنے کے بعد 8 میں سے 7 نے مارا ہوگا، 7 میں سے کوئی تو بنتا بادشاہ، اور جو بادشاہ بنا باقی میں اختلاف۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ جس نے میرا خط پھاڑا ہے اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ بھائیوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، سب الگ الگ لے کر کے ٹکڑیاں چلے گئے۔ پھر اس کے بعد جو وہاں بادشاہ بنا اس کا بیٹا پیدا ہوا، اور اس کے بعد وہ سلطنت ایران جو کسریٰ بادشاہ کی تھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ آج تک ایران میں دوبارہ کسریٰ نہیں آیا، پرچم اسلام لہرا رہا ہے۔ اب وہ تاریخ کی بات میں آپ کو بتا دوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رقبہ جو پھیلا، 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک اسلام کی سرحدیں پھیلی تھیں۔ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک یہ عمر ابن خطاب کا دور ہے۔ اور دور فاروقی کب تک چلا؟ تقریباً 10 سال یہ عرصہ گزرا، حضرت ابو بکر صدیق کی وفات سے لے کر جس دن سے آپ خلیفہ بنے 10 سال مکمل ہوئے حضرت عمر فاروق کے، فتوحات بے شمار ہوئی۔ اور یہ بیان کرنا میں سمجھتا ہوں ناانصافی ہوگی۔ دور فاروقی میں ایران بھی فتح ہوا، عراق بھی فتح ہوا، شام بھی فتح ہوا، موصل بھی، مصر بھی فتح ہوا، لیکن یہ بیان کرنا میں سمجھتا ہوں انکمپلیٹ ہوگا اگر نہ بیان کروں کہ سیدنا عمر ابن خطاب کے دور میں ایک بڑی فتح ہوئی تھی، وہ فتح بیت المقدس تھی۔ مسلمانوں کا قبلہ اول جو فلسطین میں عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا، یہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ہی بھیجا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح عمرو بن عاص جو مصر گئے تھے، عمرو بن عاص نے مصر فتح کر لیا تھا، آج ان کی قبر مصر میں ہی موجود ہے۔ اور ایک گورنر تھے عقبہ بن نافع، کیسے جوشیلے تھے حضرت عمر فاروق کے ایک سپاہی ایسے تھے عقبہ بن نافع۔ مصر پورا فتح ہو گیا، پڑوس میں کیا تھا؟ سب علاقے فتح کرتے گئے، اپنا گھوڑا رات کے وقت دوڑاتے تھے۔ کیا جوش تھا مسلمانوں کا، ان کی کوئی سرحد نہیں تھی، وہ کہیں جس کو کہتے ہیں نا ڈیڈ اینڈ آ گیا، ختم یہاں پر۔ اب اس کے بعد ہمارا ڈیڈ اینڈ تو ہمارے گھر کی چوکٹ ہی ہے، اس کے بعد تو جانا ہی نہیں چاہتے، زیادہ بڑھ گئے تو محلہ ہے۔ وہ صحابہ تھے ان کا ڈیڈ اینڈ کہیں آتا ہی نہیں تھا، سرحد ہی نہیں تھی۔ عقبہ بن نافع رات کے وقت مصر فتح ہونے کے بعد چند ساتھیوں کے ساتھ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتے ہیں، ان کے ساتھی کہتے ہیں پیچھے پیچھے ہم جاتے، کھلے میدان میں آتے، اور 14ویں کا چاند طلوع، گھوڑے پر بیٹھ کر کے اچھلتے تھے اور گھوڑے کو ایڑ لگاتے، چھلانگ لگاتے، اور ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ کیا چاہتے ہو؟ عقبہ بن نافع کہتے ہیں کاش میرا گھوڑا چھلانگ لگا کر چاند میں جاتا تو میں پرچم اسلام لہرا کر آتا، میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو وہاں تک لے جاتا۔ یہ ان کا جذبہ تھا، ان کی سرحدیں نہیں تھیں۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں ایسے سپاہی تھے کہ پورے اسلام کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے۔ آذربائیجان کہاں کا علاقہ ہے، کہاں چلے گئے، مصر چلے گئے،
اور عراق پورا فتح، ایران فتح، یمن فتح، حجاز کا پورا علاقہ، یہ تقریباً 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر آج کے دور میں، جس میں کئی کنٹریز آتی ہیں، آج کئی کنٹریاں ہیں. اس وقت تنہا ایک علاقے کا ایک ہی خلیفہ ہے، وہ مدینے سے حکومت کر رہا ہے، عمر بن خطاب. اور رومیوں کی فوج جب مغلوب ہو رہی تھی، رومیوں کے بادشاہ نے ایک قاصد بھیجا تھا عمر بن خطاب کے حالات دیکھ کر کے آؤ. وہ مدینے میں آ کر کے لوگوں سے پتہ پوچھتا ہے تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ تو لوگ ہنسنے لگے. بادشاہ؟ کہا کہ ہاں مسلمانوں کا بادشاہ. کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا امیر المومنین ہوتا ہے. کہا اچھا وہ کہاں ہے، اس کا محل کہاں ہے؟ جو مدینے میں موجود مسلمان تھے وہ پھر ہنس پڑے. محل؟ امیر المومنین کا محل نہیں ہے. دیکھو مسجد نبوی کے قریب میں پیپل کا ایک درخت ہوگا، اس کے سائے میں سو رہا ہوگا. وہ روم سے آیا ہوا ایلچی قاصد کہتا ہے جس کے خوف سے ہمارے بادشاہوں کے کپڑے گیلے ہو رہے ہیں. ہاں ہارٹ اٹیک، مر گیا، خودکشی کیا حضرت عمر کو. اس کے بعد لایا گیا گھر پر اور آپ کو شربت وغیرہ پلایا جاتا تو زخموں کے راستے سے پانی نکل جاتا تھا. 3 دن تک آپ باحیات تھے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے پاس لوگوں نے آ کر کے آپ کی بڑی تعریفیں کی، آپ اپنی تعریف سنتے ہی نہیں تھے. حضرت عباس آئے اور کہا آپ کا زمانہ ایسا تھا ویسا تھا. پھر آپ نے کہا نہیں میری بات نہ کہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنی تعریف نہیں. اس کے بعد پھر کہا کوئی خلیفہ، کوئی جانشین، آپ کا بیٹا، آپ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنائیں. حضرت عمر نے تاریخی جملہ کہا میرے بیٹے کو بناؤں جس کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ معلوم نہیں. ان کے بیٹے نے ایک ساتھ 3 طلاق دے دی تھی اپنی بیوی کو. حضرت عمر نے کہا حرام ہے، 3 طلاق دینے کا طریقہ الگ ہے، مہینہ مہینہ چھوڑ کر. کہا وہ ایک ساتھ 3 طلاق دینے والا، اس کو میں خلیفہ بناؤں؟ جو میرے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں نہیں کروں گا. 6 صحابہ کو بلایا، حضرت عثمان ابن عفان، حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن اور حضرت سعد. یہ 6 صحابہ کو بلایا اور کہا تم میں سے آپس میں مشورہ کرنا اور کسی ایک کو منتخب کر کے مسلمانوں کا امیر بنانا. 6 لوگوں کی مجلس شورا قائم کی. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری وصیتیں فرمائی گورنروں کے لیے، عاملین کے لیے. اس کے بعد آخری وصیت آپ کی یہ تھی، کہا ماں عائشہ صدیقہ رسول اللہ کی زوجہ ہے، جاؤ ان سے اجازت لے لینا. عمر ابن خطاب اسی حجرے میں دفن ہونا چاہتا ہے جس میں رسول اللہ اور ابو بکر صدیق آرام کر رہے ہیں. اگر عائشہ صدیقہ اجازت دے دیں تو مجھے دفن کر دینا، نہیں تو جنت البقیع میں قبرستان میں دفن کرنا. اور یہ کہتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان آفرین کے سپرد ہو گئی. آپ 26 ذی الحجہ کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے. دور اسلام کا وہ عظیم سپہ سالار گیا ہے دنیا سے. مدینے والے کہتے اتنا اندھیرا ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا جس دن حضرت عمر کا انتقال ہوا تھا. اندھیرا چھا گیا تھا، پورے علاقے رو پڑے تھے حضرت عمر کے جاتے. عدل ایسا قائم کیا تھا بلکہ بعض روایتوں میں یمن جانے کے راستے پر پہاڑ کی چٹانوں سے، پتھروں سے آواز آتی تھی یا عمر وا عمر، حضرت عمر کے نام پر. پہاڑ کی چٹانیں روتی تھی حضرت عمر کے جانے پر. یقیناً میرے عزیزوں وہ ایسا بطل جلیل ہے جس نے رسول اللہ کی جانشینی کا حق ادا کر دیا. اعلیٰ حضرت نے سچ فرمایا ہے کہ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، عز و ناز عدالت پہ لاکھوں سلام، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ختم ہونے کے بعد پھر تیسرا دور عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے. انشاءاللہ العزیز اگلی محفلوں تک زندہ رہا تو عرض کروں گا، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وصیت پر آپ کے انتقال کے بعد لوگ آئے حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ اجازت انہوں نے پوچھی تھی. حضرت عائشہ نے کہا ایک ہی جگہ باقی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے پہلو میں، وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر نے اگر یہ کہا ہے اپنی زندگی میں
میں اپنے آپ پر عمر ابن خطاب کو ترجیح دیتی ہوں، وہ جگہ ان کے لیے زیب دیتی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہہ کر چابی دے دی اور حضرت عمر کو پھر لایا گیا جنازہ پاک، رسول اللہ کا وہ حجرہ کھولا گیا اور اسی حجرے میں حضرت عمر فاروق کو دفن کیا گیا۔ اللہ کی پناہ میرے عزیزوں، اس عمر ابن خطاب جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر، جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے، حضرت عمر رسول اللہ کے پہلو میں دفن ہیں۔ ایک بات کہہ کر کے چلا جاتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ 12 سال گزر گئے تھے آپ کے انتقال کو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں دیکھتے ہیں حضرت عمر کو، نیت کر کے سوئے تھے، اے اللہ ایک بار مجھے عمر کو دکھا دے، خواب میں عمر کو دکھا دے۔ خواب میں عمر ابن خطاب کو دیکھا، وہ پسینہ پوچھتے ہوئے کھڑے تھے۔ کون؟ حضرت عمر اپنے کپڑے جھاڑ رہے تھے، پسینہ پوچھتے ہوئے آئے تھے۔ حضرت عباس کو دیکھا، حضرت عباس نے پوچھا یا امیر المومنین عمر ابن خطاب کیسی رہی آپ کی برزخی زندگی؟ وفات کے بعد حضرت عمر نے پوچھا کتنے سال ہوئے مجھے جا کر کے؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تقریباً 12 سال گزر گئے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں یہ 12 سال مجھے لگ گئے حساب دیتے دیتے، ابھی تو آیا ہوں حساب دے کر، حساب دے کر ابھی آیا ہوں۔ پسینے پوچھ رہے تھے، اپنے حساب کی فکر کرو۔ اس عمر ابن خطاب کا یہ قول روح کو کپ کپی لانا چاہیے، جھنجھوڑ دینا چاہیے۔ کہتے ہیں 12 سال لگ گئے، میں ابھی حساب دے کر آ رہا ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں عمر کو اس کی نیکیاں نہیں، اگر اللہ رحیم نہ ہوتا تو عمر نہیں بچتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کا رحم اس کا فضل ہے جس نے مجھے بچایا ہے۔ رسول اللہ کے پڑوس میں سونے والے صحابی کا فرمان، تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی نے یہ ساری روایتیں بیان کی۔ عزیزان گرامی وقات، جاتے جاتے میں اتنی نصیحت کر جانا چاہوں گا، صرف اپنی ٹوپی داڑھی اور چند عمل پر فخر کرتے ہوئے یہ مت بیٹھ جانا کہ میرا تو ہو جائے گا، نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو۔ عظیم صحابہ ڈرتے تھے موت کے وقت، تمہیں بھی خوف رکھنا چاہیے، لیکن ساتھ میں اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ امید بھی رکھو وہ مولا رحیم ہے، کریم ہے، بخشش ہوگی تو میرے اعمال کی بنیاد پر نہیں، بخشش ہوگی تو اس کے فضل پر ہوگی، اس کی رحمت پر ہوگی اور میرے آقا کی نسبت پر ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو دور فاروقی کی جھلکیاں عطا فرمائے۔ عمر ابن خطاب کے قدموں کا مولا ہم سب کو صدقہ عطا فرمائے۔ اے رب کریم ہمارے گھروں میں پیدا ہونے والے بچوں میں عمر ابن خطاب کی خصلتیں عطا فرما، ان کی برکت سے شیطان کی نحوستوں سے محفوظ فرما۔ اے رب العالمین پوری دنیا میں امت مصطفیٰ پر آج جو حالات طاری ہیں، فلسطین رو رہا ہے، عراق کی چیخیں ہیں، شام جل رہا ہے، یمن ٹوٹ گیا ہے، مولا عمر ابن خطاب کو امت یاد کر رہی ہے۔ اس عمر ابن خطاب کے قدموں کا واسطہ مولا تیرے حبیب کی امت پر رحم و کرم نازل فرما۔